آپ نے جس لڑکی سے میرا نکاح کیا ہے وہ میری اسٹوڈنٹ ہے موم، وہ بھی وہ جس کی وجہ سے مجھے یونی سے رسوا ہو کر نکلنا پڑا ہے۔ وہ اپنا موبائل زمین پر پھینکتے چلایا تو اس کی ماں نے گہری سانس لی۔ مجبوری تھی، اس لڑکی کے بھائی نے تمہاری بہن سے شادی کے لیے یہ شرط رکھی تھی کہ تم اس کی بہن سے نکاح کر لو۔ اپنی ماں کی بات پر وہ سر تا پیر سلگ اٹھا تھا، تو کیا اب وہ بگڑی امیر زادی اس کی زندگی پر بھی حق جتانے والی تھی؟ ٹھیک ہے، کر دیا نا آپ نے نکاح، اب وہ میری بیوی ہے، جیسے چاہے سلوک کروں، کوئی بیچ میں نہیں بولے گا۔ غصے سے کہتا وہ واپس کمرے میں گیا تو دلہن بنی سبین پریشانی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ دیکھیں پروفیسر، پہلے بھی غلط فہمی ہوئی اور ابھی بھی میں نہیں جانتی تھی کہ میری شادی آپ سے۔ ابھی اسی کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ رات گہری ہو رہی تھی۔ وہ اپنے اجلا عروسی میں بیٹھی بار بار اپنے ہاتھوں میں آنے والے پسینے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ باہر سے شور کی آواز بلند ہوئی تھی اور اس نے واضح طور پر اپنے مجازی خدا کا جملہ سن کر اپنے اندر ایک کپ کپی محسوس کی تھی۔ دل تھا کہ سینہ توڑ کر باہر نکلنے کے لیے بےتاب تھا۔ پورا جسم کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ اسے ایک جملے نے گویا اس کے دل پر بھاری پتھر رکھ دیا تھا۔ وہ امیر زادی، کیا وہ میری زندگی پر حق جتائے گی جس نے میری زندگی برباد کر دی؟ تیمور کی آواز نے اس کے ہوش و حواس کو سلب کر لیا تھا۔ اسے انزائٹی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنا گھونگھٹ الٹ دیا اور گہرے گہرے سانس لے کر اس سچ کو قبول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنا بڑا دھوکہ دیا آپ نے مجھے بابا! وہ رو پڑی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا اور ایک دم سے دروازہ زوردار انداز میں کھلا۔ تیمور اندر داخل ہوا۔ دروازہ زور سے بند کیا گیا تھا کہ در و دیوار ہل گئے تھے۔ سبین نے بے اختیار اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اسے شدید خوف محسوس ہوا تھا۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب، میں آپ کو کہنے ہی والی تھی کہ… وہ ایک دم سے آگے آئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی صفائی دے کر رہے گی۔ بس خاموش! وہ اس قدر زوردار انداز میں غرایا کہ سبین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اپنی آنکھوں میں خونی تاثر لیے آگے بڑھا کہ سبین کانپ کر پیچھے ہٹی اور دیوار سے جا لگی۔ اب اگر ایک لفظ بھی تم نے مزید بولا نا تو میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ اس نے ایک ہاتھ دیوار پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا جبڑا تھاما ہی تھا کہ درد کی ایک بھرپور لہر سبین کے پورے وجود میں اتر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ تمہارا انجام اب میرے ہاتھوں لکھا جا چکا ہے۔ جس قدر رسوائی تم نے میری زندگی میں لکھی، اب وقت آ گیا ہے کہ میں پلٹ کر وہی رسوائی تمہارے مقدر کا حصہ بنا دوں، سمجھی تم؟ اس نے چلا چلا کر اس کے کان میں اس قدر سرد مہری سے کہا کہ سبین کا دل خوف سے پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، آپ میری بات تو سنیں۔ اس نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن اگلے ہی لمحے تیمور نے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر زور سے دبا دیا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ تم جیسی امیر زادیوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اگر کوئی شریف لڑکا ان کے ہاتھ نہیں آتا تو اس طرح کی گیم کھیل کر گیم چینجر بن جاتی ہوں اور سمجھتی ہیں کہ مقدر کا سکندر بن گئی ہیں۔ اس کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ سبین نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جب تک میری آخری سانس باقی ہے تم ہمیشہ اپنے زندہ ہونے پر پچھتاؤ گی، سمجھی تم؟ اس نے ایک جھٹکے سے اسے دور کیا اور صوفے پر بیٹھ کر پاس رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر پینے لگا، لیکن اندر کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو وہ اس نے گلاس بھی زمین پر دے مارا۔ کانچ کی کرچیاں ٹوٹ کر بکھر گئی تھیں۔ یہ میری زندگی ہے، تم میری زندگی کا سایہ باب ہو۔ تیمور نے آگے بڑھ کر ڈریسنگ پر رکھی ساری چیزیں ہاتھ مار کر گرا دی تھیں۔ سبین کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ گیٹ آؤٹ! وہ چلایا تو سبین کو تھوڑی دیر تو سمجھ ہی نہ آیا کہ ہوا کیا ہے۔ تمہیں یہاں اس کمرے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ ٹھنڈے برف لہجے میں کہتا اس کے ہوش اڑا گیا تھا۔ تو پھر میں کہاں رہوں گی؟ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آنکھوں میں سرخ دوڑے تیر رہے تھے۔ میری بلا سے، تم چاہے جیو یا مرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میں یہاں تمہیں اس کمرے میں ایک منٹ برداشت نہیں کروں گا۔ ایک ایک لمحے کی وہ رسوائی مجھے یاد آ رہی ہے جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے میری زندگی میں لکھی تھی، وہ زہر آلود لہجے میں کہہ کر اس کی ہتھیلی کو تھام چکا تھا۔ سبین نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، آپ مجھے کیوں باہر نکال رہے ہیں؟ باہر مہمان ہیں، آپ کیوں مجھے رسوا کر رہے ہیں؟ اس کے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔
یہ تو اس رسوائی کا ایک چھوٹا سا ٹریلر ہے جو تم نے کیا، اس پر کوئی معافی نہیں ہے، وہ غراتے ہوئے کہتا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکال چکا تھا۔ تیمور، تیمور پلیز ایسا نہ کریں، وہ چلائی تھی۔ اس نے زور زور سے دروازہ بجایا تھا لیکن وہ اسے باہر نکال چکا تھا۔ اب کوئی معافی نہیں ہے، چلی جاؤ یہاں سے، بس میرے کمرے میں اور میرے سامنے مت آنا، غصے سے کہتا وہ بیڈ پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ یاد ماضی واقعی میں عذاب تھا جو اس پر بری طرح حملہ آور ہوا تھا، اور پھر اس نے واش روم کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر اس نے اپنے اندر اگلتی آگ کو گویا قابو میں کیا تھا۔ وہ اسے سخت سے سخت سزا دینا چاہتا تھا، لیکن آج اس نے کافی حد تک خود پر قابو رکھا ہوا تھا، اور اب سے اسے برابر آواز آتی رہی تھی۔ اس کے گھر والوں میں سے بھی کوئی بھی آگے نہ بڑھا تھا کیونکہ اس نے انہیں خبردار کر دیا تھا کہ شادی ہو گئی ہے، لیکن اب شادی کے بعد جو ہوگا اس میں میرے معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا، اور اب تک تو شاید کسی نے مداخلت نہ کی تھی۔ وہ بے پرواہ سا باہر آ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ آوازیں مسلسل اب تک ہلکی ہلکی آ رہی تھیں لیکن اس نے نظر انداز کیا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ رسوائی کا دن اسے آج بھی یاد آیا تھا جسے وہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا، جس کی وجہ سبین تھی۔ 1 مہینہ پہلے آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، موسم بہت خوبصورت تھا۔ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی، تبھی اچانک سے پاس بیٹھی عروہ کی نظر سامنے سے گزرتے پروفیسر تیمور کی طرف گئی جو کلاس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ او مائی گاڈ، غضب ہو گیا، ہم سے پہلے وہ کلاس روم میں جا رہے ہیں، اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تو سبین نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پروفیسر تیمور کی پشت اس کی طرف تھی۔ یہ اب کون سے نئے پروفیسر ہیں؟ سبین نے بے ساختہ سوال کیا۔ او مائی گاڈ، تمہیں نہیں معلوم؟ یہ اس یونیورسٹی کے سب سے زیادہ ہینڈسم اور خوبرو پروفیسر ہیں جو 2 دن پہلے ہی آئے ہیں، اور تم آج آئی ہو اس لیے تمہیں معلوم نہیں۔ اگر ان کی کلاس میں کوئی موجود نہیں ہوتا تو یہ باہر نکال دیتے ہیں۔ چلو چلو جلدی کرو، ہمیں گولی کی سپیڈ سے جانا ہوگا۔ عروہ کے ساتھ ساتھ اسوا بھی چیخ اٹھی تھی۔ او ہو، تم لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ اتنی کیوں افراتفری مچا رہی ہو؟ سبین سخت بیزار ہوئی تھی۔ پروفیسر ہی ہے، کوئی ہٹلر تھوڑی نہ ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ان کے ساتھ آگے بڑھی، لیکن وہ لوگ تیزی سے بھاگتے ہوئے اندر کلاس کی طرف گئی تھیں، اور سبین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ان کی بات پر ہوں کرتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ چند سیکنڈ بعد وہ کلاس کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی اور پروفیسر تیمور بورڈ پر کچھ لکھ رہے تھے۔ سر، میں آئی کم ان؟ اس نے نرم آواز میں پوچھا، چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ نو۔ آواز سن کر اسے دھچکا سا لگا۔ سر، میں پوچھ سکتی ہوں کیوں؟ پروفیسر تیمور نے ایک دم سے مارکر رکھ کر سینے پر بازو لپیٹے اور اسے غور سے دیکھا۔ میری کلاس میں اسٹوڈنٹس پورے وقت پر موجود ہونے چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں انہیں کلاس میں نہیں آنے دیتا۔ یہ میری کلاس کا ڈے 1 سے ایک رول ہے۔ یہ سنتے ہی سبین کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ لیکن سر، میرا تو ڈے 1 ہی آج ہے، تو یہ رول مجھ پر اپلائی نہیں ہوتا۔ مجھے آپ کے اس رول کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، اس نے پروفیسر تیمور کے سامنے بغیر ڈرے بغیر جھجکے کہا، تو وہ حیرت سے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ ویری گڈ، زبان تو بہت اچھی چلتی ہے، لیکن اگر دماغ چلایا ہوتا تو اور بات تھی۔ پروفیسر تیمور کی بات سن کر سبین کو حد تک کا احساس ہوا تھا۔ اس کے چنگم چبانے کی روانی میں تیزی آئی تھی۔ آپ مجھ پر طنز کیوں کر رہے ہیں؟ پروفیسر صاحب اس سے بے نیاز ہو کر اب دوبارہ بورڈ پر کچھ لکھ رہے تھے۔ مس سبین، میں آپ کو لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، ہماری اور کلاس کی ڈسٹربنس کا باعث مت بنے، یہاں سے لوٹ جائیے، میں آپ سے پھر بات کرتا ہوں۔ سبین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پروفیسر تیمور کی بات سنے بغیر اندر داخل ہوئی اور اپنی سیٹ پر جا بیٹھی۔ ایک لمحے کے لیے پروفیسر تیمور شاکڈ ہو گئے تھے۔ تو آپ کو بات ایسے سمجھ نہیں آتی؟ وہ غصے میں جل رہا ہے۔ سبین اس کی بات سنے بغیر بیگ سے کاپی نکال کر لکھنے لگی تھی۔ پروفیسر تیمور سخت مزاج واقع ہوئے تھے۔ سبین کی ہٹ دھرمی دیکھ کر ان کا پارا ہائی ہو گیا۔ ٹھیک ہے کلاس، تو آپ خود ہی پڑھ لیجئے۔ میں نے ڈے 1 سے بتا دیا ہے جو میرے رول پر عمل درآمد نہیں کرے گا، چاہے وہ کلاس کا کوئی ایک فرد ہی کیوں نہ ہو، میں اسے اپنی کلاس میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ مار کر وہیں پھینک کر باہر کی طرف نکل پڑے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے یار، آج کا ہمارا لیکچر ضائع کر دیا۔ ہم تمہاری طرح امیر کبیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے، اسکالرشپ پر یہاں پڑھنے آئے ہیں، اور تم ہو کے ڈھیٹ بن کر بیٹھی ہو۔ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ آدھی کلاس اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ سبین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بے شک وہ امیر زادی تھی، اچھے خاصے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کا بھی تو دل تھا نا جو نازک سا تھا اور بری طرح ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ پر میری کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے کہنا چاہا،
جب ہم تمہیں کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ جلدی چلو تب تم نے بات کو ناک سے مکھی کی طرح اڑا دیا اور اب آنسو بہا رہی ہو۔ اسوا نے کریلے چباتے ہوئے اسے جواب دیا تو وہ خاموشی سے اٹھ کر کیفیٹیریا کے پاس آئی اور وہاں بیٹھ کر سنسان جگہ پر آنسو بہانے لگی۔ آخر میری غلطی کیا ہے؟ اور یہ سر، انہیں تو اللہ پوچھے گا، یہ مجھ سے اس قدر بدتمیزی سے بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پروفیسر اکرم کے پاس جا کر ان کی شکایت کر دے، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ آنسو صاف کرتے ہی وہ وی سی کے آفس جا کر وہاں انتظار کرنے لگی۔ پروفیسر اکرم راؤنڈ پر موجود تھے۔ جیسے ہی انہوں نے سبین کو آفس کے اندر داخل ہو کر ان کے انتظار میں بیٹھے پایا تو مسکرائے۔ ارے میری بیٹی کیسی ہے؟ انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ وہ اس کے والد صاحب حسین اکبر کے گہرے دوست تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آج میں آپ کے پاس ایک شکایت لے کر آئی ہوں۔ اس نے اپنی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا اور انہیں دیکھ کر کہا تو وہ حیران ہوئے۔ شکایت؟ کس کی شکایت؟ جو نئے پروفیسر آئے ہیں، پروفیسر تیمور۔ پروفیسر اکرم نے اپنی آنکھیں سکیڑیں۔ وہ تو بہت زیادہ بردبار اور سنجیدہ مزاج کے انتہائی اچھے انسان ہیں، نوجوان بھی ہیں اور خوبرو بھی، لیکن تمہیں ان سے کیا شکایت ہوئی ہے؟ انہوں نے سبین سے پیار سے پوچھا۔ انہوں نے مجھے اپنی کلاس میں نہیں بیٹھنے دیا، یہاں تک کہ میرے بیٹھنے پر خود کلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ غلطی صرف اتنی تھی کہ میں ان کی کلاس میں صرف چند سیکنڈ لیٹ پہنچی اور انہوں نے میری بے عزتی کر دی، مجھے برا بھلا کہا۔ سبین نے شکایت لگائی تو پروفیسر اکرم سوچ میں پڑ گئے۔ اور تم لیٹ کیوں گئیں بیٹا؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کا رول ہے اور مجھے تو اسی وقت پتہ چلا۔ وہ روحاں سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں اسے بلاتا ہوں۔ انہوں نے فوراً سے اپنی سیکرٹری کو کہہ کر پروفیسر تیمور کو اپنے آفس میں بلوایا۔ جیسے ہی وہ شخص اندر داخل ہوا تو وہاں بیٹھی سبین کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ابل پڑیں۔ اس نے ضبط سے کام لیا اور وہاں بیٹھ گیا۔ میں نے سنا ہے آج آپ نے کلاس نہیں لی؟ پروفیسر تیمور نے ہاں میں سر ہلایا۔ بالکل، جب کوئی ایک طالب علم نافرمانی کرے تو اس کی سزا پوری کلاس کو بھگتنی پڑتی ہے، اور یہ نظام قدرت بھی ہے۔ انہوں نے نپے تلے انداز میں جواب دیا۔ لیکن بچی کو علم نہیں تھا۔ پروفیسر تیمور مسکرائے۔ بچی کو علم تھا، اور یہ آپ بچی سے خود ہی پوچھیں جو کہ ہرگز بھی 18 سال کی ننھی منی بچی نہیں ہے، پورے 22 برس کی ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ نئے پروفیسر کا یہ اصول ہے۔ پھر بھی اپنی دوستوں کے ساتھ بھاگ کر آنے کے بجائے ٹھہر ٹھہر کر آ رہی تھی۔ اسی غلطی پر انہیں سزا ملی ہے۔ شاید انہوں نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی۔ سبین جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ اٹس اوکے پروفیسر تیمور، میں آپ دونوں کی دوستی کو کروا دیتا ہوں۔ پروفیسر اکرم ہنس پڑے۔ سبین ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ بہت شکریہ انکل۔ اس نے جتاتی ہوئی نگاہوں سے پروفیسر تیمور کو دیکھا اور باہر نکل گئی۔ پروفیسر تیمور کچھ دیر وہیں بیٹھے رہے اور پھر بہانہ بنا کر اٹھ گئے تھے۔ البتہ اس حرکت نے سبین کو ان کی نظروں میں اور گرا دیا تھا۔ اگلے دن یونیورسٹی میں کافی طالبات غیر حاضر تھے، لیکن پروفیسر تیمور کی کلاس میں سب حاضر تھے، جو اس بات کی دلیل تھا کہ پروفیسر تیمور کے غصے کے آگے سے سب ڈرتے تھے۔ سو کلاس، آج ہم نے ایک اسائنمنٹ ڈے رکھا ہے اور سب کو اسائنمنٹ وقت پر جمع کروانے کا کہا تھا۔ کہ سب کی اسائنمنٹ کمپلیٹ ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو ان کی نظر سبین کی طرف گئی، جو اپنا اسائنمنٹ آخری وقت تک کمپلیٹ کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ مس سبین، انہوں نے سبین کو پکارا۔ یس سر۔ وہ کھڑی ہو گئی، چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ کیا آپ نے اسائنمنٹ وقت پر کمپلیٹ نہیں کی، جو آپ کو کلاس میں آ کر کمپلیٹ کرنا پڑ رہی ہے؟ سبین مسکرائی اور نفی میں سر ہلایا۔ جی نہیں سر، میں ابھی وقت کی پابند ہوں، بس ایک لائن میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، وہی صحیح کر رہی تھی۔ اس نے کڑوے لہجے میں جواب دیا۔ اوکے تو آئیے، آپ نہ صرف پریزنٹیشن دیجیے بلکہ اپنی اسائنمنٹ بھی سبمٹ کروائیں۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا ہوا؟ جاؤ نا جلدی اور پریزنٹیشن دو۔ اسفا نے نہ جانے کیوں سبین پر طنز کیا۔ اسے اس طرح پروفیسر تیمور کا التفات ملتا دیکھ کر وہ جل اٹھی تھی۔ سر، پر میں میں پریزنٹیشن میں اٹکتی ہوں، اس نے کہا تو پروفیسر تیمور مسکرائے۔ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو انسان نہ کر سکے، اور آپ تو کافی ٹیلنٹڈ ہیں۔ میں نے آپ کی اسائنمنٹ ایک نظر میں دیکھ کر فیصلہ کر لیا ہے۔ پریزنٹیشن دے کر اپنی پرسنالٹی میں 4 چاند لگا دیجیے۔ پروفیسر تیمور نے پہلی بار اسے نرمی سے بات کی تو وہ مسکراتے ہوئے اسٹیج پر آئی تھی۔ وہ اندر ہی اندر کپکپا رہی تھی، لیکن پروفیسر تیمور نے مسکراتے ہوئے سر ہلا کر اس کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ کم آن مس سبین، آپ یہ کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کلاس کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس کی ہمت بندھائی تو سبین نے گہرا سانس لیتے ہوئے پریزنٹیشن شروع کی اور بہترین انداز میں ختم کی تھی۔ ویری گڈ، آپ واقعی ٹیلنٹڈ ہیں، مجھے آپ پر فخر ہے۔
امید ہے کہ آپ پچھلے اختلافات بھلا کر ایک انتہائی برائٹ اسٹوڈنٹ کی طرح میری کلاس میں شامل ہوا کریں گی۔ پروفیسر تیمور نے پورے دل سے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سر جھکا گئی تھی، لیکن اسوا نے یہ منظر بھرپور طریقے سے دیکھا تھا۔ کلاس ختم ہوتی وہ کیفیٹیریا میں بیٹھی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں پروفیسر کو اتنی جلدی معاف نہیں کرنا چاہیے؟ اسوا نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ میں ہوتی کون ہوں معاف کرنے والی؟ وہ واقعی اچھے ہیں۔ شروع کے چند دن ہمارے درمیان غلط فہمی ہو گئی تھی، اب وہ مٹ گئی ہے، اور ویسے بھی اسٹوڈنٹ بننے کے لیے اپنے دل کو بڑا کرنا پڑتا ہے۔ سبین نے مسکراتے ہوئے سینڈوچ کو کترا تھا، لیکن اسوا نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے ذہن میں ایک پلان ترتیب دیا تھا۔ دیکھتے ہیں کہ تم دونوں کی یہ خوشحالی کب تک برقرار رہتی ہے۔ کیا مطلب؟ عروا نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ پروفیسر تیمور پھر سے غصے میں آئیں گے اور ادھر سبین کو ڈانٹ دیں گے، تب اسے پتہ چلے گا کہ وہ غصے کے کتنے تیز ہیں۔ لیکن سبین نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے۔ اٹس اوکے، جو بھی ہیں وہ میرے استاد ہیں اور میں ان کا احترام کرتی ہوں۔ پہلے دن کی غلط فہمی والی بات پیچھے رہ گئی اور اب آگے بڑھ جانا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھی اور ان دونوں کو خدا حافظ کہتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اتنا سیریس کیوں ہو گئی ہو؟ عروا نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بظاہر اسوا سے پوچھا تو وہ چونک گئی۔ میں اور سیریس؟ نہیں، میں تو سبین کو خبردار کر رہی تھی کہ پروفیسر تیمور کوئی اچھا انسان نہیں ہے، لیکن وہ یقین نہیں کر رہی تو اس کی مرضی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی اور عروا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اب بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کچھ سوچ کر رہ گئی تھی۔ اگلے دن پروفیسر تیمور کلاس لینے کی تیاری کر رہے تھے کہ تبھی انہیں نوٹس کے پاس جھمگٹا سا محسوس ہوا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو کلاس میں صرف 1 منٹ باقی تھا۔ باہر چل کر دیکھنا چاہیے، کچھ سوچ کر وہ آگے بڑھے۔ آپ کا کس منہ سے یوں نہیں آئے ہیں؟ آپ کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ ایک اسٹوڈنٹ کے منہ سے یہ سن کر ان کے دل کو دھکا سا لگا۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ دوسرے اسٹوڈنٹ نے بھی کچھ ایسی ہی بات کہی تو وہ چلائے تھے۔ چلانے سے کچھ ٹھیک نہیں ہو جائے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے کرتوت یہاں لگے ہوئے ہیں۔ سلام ہے اس عظیم لڑکی کو جس نے آپ کے اسکرین چیٹس کی اسکرین شاٹ لے کر یہاں لگائے ہیں۔ آپ جیسے شخص کو تو شرمندگی سے مر جانا چاہیے۔ پروفیسر تیمور کا دل دھک سے رہ گیا، بے ترتیب سا دھڑکنے لگا۔ انہوں نے ہجوم کو چیرتے ہوئے نوٹس بورڈ پر نظر دوڑائی اور وہ ساکت ہو گئے۔ انہیں لگا کہ وہ کبھی اگلا سانس نہیں لے پائیں گے۔ سامنے کسی نے ان کے فیک چیٹس کی اسکرین شاٹ لے رکھی تھی جو انتہائی نازیبا تھی۔ یہ کس کی حرکت ہے؟ وہ غصے سے چلائے تو ہجوم ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ ان کی کلاس کے بہت سے اسٹوڈنٹس وہاں موجود تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بھول جائیں گے؟ آپ نے سبین کو کس قدر ٹارچر کیا تھا اور پھر اس طرح کی چیٹس کا وائرل ہونا؟ ہم نے تو آپ کو اپنا آئیڈیل مانا تھا اور اب کیسے نکلے؟ ایک کے بعد ایک اسٹوڈنٹ آ کر ان کی ذات پر الزام لگا رہا تھا جو پانی کی طرح صاف و شفاف تھی، اور آج تک ان کا خدا گواہ تھا کہ انہوں نے کسی پر غلط نظر نہ ڈالی تھی، نہ ڈالنے والے تھے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ انہوں نے اپنی وضاحت پیش کی اور اس بار انہیں اپنا آپ انتہائی کمتر سا محسوس ہوا تھا۔ سبین جھوٹ نہیں بولتی، ہاں، لیکن آپ ابھی نئے آئے ہیں، ہمیں آپ پر اب بھروسہ نہیں رہا۔ یہ دیکھتے ہی ہجوم نعرے لگانے لگا۔ پروفیسر تیمور نامنظور، نامنظور، سبین کی عزت کی خاطر انہیں باہر نکالو۔ وہ زور زور سے چلاتے ہوئے پروفیسر تیمور کے ہوش اڑا گئے تھے۔ وہ فوراً سے پروفیسر اکرم کی طرف بڑھے جنہیں معاملے کا پہلے سے ہی علم ہو چکا تھا۔ سر، آپ میرا یقین کریں، میں بے قصور ہوں۔ پروفیسر اکرم نے انہیں گہری نظروں سے جانچا۔ مجھے امید تو نہیں تھی آپ سے، لیکن افسوس کہ یہی سچ ہے۔ پروفیسر تیمور وہیں کرسی پر ڈھیک سے گئے۔ سبین کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن آپ ہمارے لیے نئے ہیں۔ آپ نے اگر واقعی یہ حرکت کی ہے تو یہ آپ کا ٹرمینیشن لیٹر ہے۔ تیمور کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ چلایا تھا۔ یہ جاب اس کے کیریئر کے لیے بہت ضروری تھی اور وہ اس جاب کو انجوائے بھی کر رہا تھا، لیکن یہ یو ٹرن کہاں سے آیا تھا؟ اور سبین اس کے درمیان تو معاملات ٹھیک ہو گئے تھے، تو پھر یہ سب؟ اس نے بے اختیار سوچا اور باہر نکلا۔ اسے سبین کی تلاش تھی کہ وہ اس سے سچ کہلوا سکے، لیکن اسے پتہ چلا تھا کہ سبین تو یہاں موجود ہی نہیں ہے، وہ یہاں آئی ہی نہیں تھی۔ باہر ہجوم مسلسل مشتعل تھا۔ پروفیسر تیمور نے مرے قدموں سے یونیورسٹی سے باہر قدم رکھا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو مشتعل ہجوم سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے پروفیسر تیمور کے سر پر پتھر دے مارا تھا۔ خون بہنے لگا تھا اور پروفیسر تیمور وہیں بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن بے ہوش ہوتے وقت بھی ان کے لبوں پر ایک ہی جملہ تھا کہ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا اور یہ چیٹس فیک ہیں، میں نے ایسا ہریسمنٹ کبھی زندگی میں نہیں کیا۔
لیکن وہاں ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ دوسری طرف سبین اپنے کمرے میں آرام سے لیٹی فون چلا رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکھٹایا تھا۔ ارے بابا، آ رہی ہوں، کیا مصیبت ہو گئی ہے؟ وہ پیروں میں چپل ڈالتی باہر گئی تو اس کی کزن کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ سبین آپی، غضب ہو گیا ہے، نیوز پر آپ کا نام چل رہا ہے، وہ بھی کسی پروفیسر کے ساتھ۔ یہ سنتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ وہ ہنس پڑی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، سب لاؤنج میں جمع ہیں اور آپ پر بہت غصہ ہو رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ دوڑتے ہوئے لاؤنج میں گئی تو وہاں موجود اس کے والد صاحب، پھپھو اور اس کے منگیتر کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑے تھے۔ سامنے ٹی وی پر خبر کی پٹی چل رہی تھی کہ ایک نجی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر کا لڑکی سے ہراسمنٹ کا واقعہ مشہور ہو رہا ہے۔ پروفیسر کو فوراً سے نوکری سے نکالا جا چکا ہے اور متاثرہ لڑکی کا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے سارے کیمرہ مین اس کے گھر کے باہر موجود ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ وہیں ڈھہ سی گئی، کیونکہ وہاں لڑکی کے نام کی جگہ اس کا اپنا نام یعنی سبین آفندی لکھا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کے والد صاحب نے چلاتے ہوئے پوچھا۔ بابا، مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو آج طبیعت خرابی کی وجہ سے یونیورسٹی نہیں گئی اور وہاں یہ سب مجھے کچھ نہیں معلوم۔ وہ رو پڑی تھی۔ پھپھو نے غور سے اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ سبین سے مجھے امید نہیں تھی، اگر کچھ غلط ہوتا تو وہ ہمیں بتاتی۔ انہوں نے بھی غصہ کرنا مناسب سمجھا، لیکن کوئی سبین کو سمجھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ کتنی بدنامی ہوگی میرے دوستوں میں۔ اس کے منگیتر کا تو گویا خبر سنتے ہی اس پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ کیا پتہ اسی پروفیسر نے محبت کی پینگیں بڑھائی ہوں اور اس محترمہ نے ساتھ دیا ہو اور اب انکار کر رہی ہے۔ یہ سنتے ہی اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم اسد؟ میں ایسی لڑکی ہرگز نہیں ہوں، میرے کردار پر بات مت کرنا۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ تو پھپھا اور پھپھو حیران رہ گئے تھے۔ ایک تو چوری کرتی ہے، اوپر سے سینہ زوری، آج سے رشتہ ختم سمجھو۔ سبین، جس کی اگلے مہینے شادی تھی، یہ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ بابا، یہ سب کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ لوگ مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ اس کے والد صاحب آگے آئے تھے اور انہوں نے اپنی بہن کو روکنے کے بجائے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ تمہیں میں نے اس لیے یونیورسٹی نہیں بھیجا تھا، مانتا ہوں کہ تمہیں ہر طرح سے لاڈ میں رکھا ہے، لیکن تم نے یوں میرا اعتبار توڑا۔ اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو مجھے بتاتی، لیکن اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ انہوں نے بھی اس پر اعتبار نہ کر کے وہیں زمین میں گاڑ دیا تھا۔ میرا یقین کرے، میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر رو پڑی تھی۔ اس کے بابا اس سے ناراض ہو گئے۔ انہیں لگا تھا کہ سبین نے ان سے بہت کچھ چھپایا ہے۔ میں تو وجہ تک نہیں جانتی کہ یہ کس نے کیا ہے، اور پروفیسر تیمور، ان کی کتنی بدنامی ہوئی ہوگی۔ وہ کیا سمجھتے ہوں گے کہ میں نے بدلہ لینے کے لیے سب کچھ ڈرامہ رچا ہے، پر یہ سچ نہیں ہے۔ اپنے کمرے میں بند ہوئے اسے 2 دن ہو گئے تھے، نہ اس نے کھانا کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا۔ بابا، اس طرح تو وہ بہت بیمار ہو جائے گی۔ یہ اس کے بھائی دانیال کا کمزور سا احتجاج تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی تھی اور انتہائی کم عمر میں ہی اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے والد صاحب نے دوسری شادی نہیں کی تھی اور اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دی تھی، یہاں تک کہ دونوں بہن بھائیوں میں ایک دوسرے کی جان بستی تھی۔ اس سے اپنی بہن کا یہ درد برداشت نہیں ہوا تھا۔ اس نے سبین کے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ دروازہ کھولو سبین، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سبین نے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا تو وہ کافی کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے اور چہرے پر ایک عجیب سی تھکن تھی۔ کیا تمہیں بھی مجھے باتیں سنانی ہیں؟ دانیال نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بلکہ میں تو تم سے اپنی خوشی کی ایک بات شیئر کرنے آیا تھا۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھا اور مٹھائی کا ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ تمہارے بھائی کی بات پکی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر وہ پھیکی ہنسی۔ مبارک ہو۔ دانیال نے مٹھائی کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا۔ تمہیں بھی مبارک ہو اسد، سے پہلے بھی اب تمہاری شادی ہوگی۔ یہ سنتے ہی وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ بھائی، یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے عجیب لگا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا۔ جس گھر میں میری شادی ہو رہی ہے اسی شرط پر کر رہا ہوں کہ تمہاری بھی اسی جگہ شادی ہوگی۔ سبین نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ تو کیا آپ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں؟ دانیال نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بلکہ میں تمہاری بھلائی کی بات کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ اب تم پیچھے نہیں ہٹو گی اور مخالفین کو منہ توڑ جواب دو گی۔ یہ دکھا کر کہ انہوں نے ایک پاک دامن لڑکی کو چھوڑا تو دوسروں نے ہیرا بنا کر اسے قبول کیا ہے۔ دانیال کی بات سن کر وہ اس کے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ میں بہت ڈری ہوئی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ کیسے ہوا ہے؟ میں کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی۔ دانیال نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ بس سب بھول جاؤ، اب اپنی شادی کی تیاری کرو کہ 1 ہفتے میں نکاح ہے۔ وہ اپنی جگہ اچھل پڑی تھی۔ اتنی جلدی؟ یہ بہت مشکل ہے۔ اس نے دانیال کا ہاتھ تھام کر دہائی دی تھی۔
ناممکن نہیں ہے اور لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور باہر نکل گیا، جبکہ سبین نے اپنی اس بدلتی قسمت پر اپنے آپ سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہی تھی۔ زندگی نے کیسی کایا پلٹی تھی، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا نکاح والے دن ہی اس نے اپنے دولہے کا نام تھا۔ وہ اتنی اداس تھی کہ اس نے نہ تصویر مانگی تھی اور نہ ہی نام پوچھا تھا۔ مولوی صاحب نے ایجاب و قبول کے لیے اس کے کمرے میں بیٹھ کر اسے اجازت چاہی تو ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹک گئی۔ کیا میرے دولہے کا نام بھی تیمور ہی ہے؟ اس نے بے اختیار سوچا اور پھر کچھ بھی کہے بغیر اپنے بھائی کی وجہ سے ہاں کر دی تھی۔ وہ لوگوں کی باتوں کو مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور اس کے بابا وہ بھی تو ناراض تھے۔ اس نے 3 بار قبول ہے کہہ کر اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی ماری تھی، کیونکہ وہ تیمور کوئی اور نہیں بلکہ وہی پروفیسر تیمور تھا جس کی بہن نائمہ سے اس نے دل لگایا تھا، اور شادی کی واحد یہ شرط رکھی تھی کہ انہیں ان کی بہن کو قبول کرنا ہوگا، جبکہ دونوں گھرانے اس بات سے لاعلم تھے کہ سبین وہی اسٹوڈنٹ ہے جس کی وجہ سے پروفیسر تیمور بدنام ہوئے، اور پروفیسر تیمور ہی وہی تیمور ہیں جس کی وجہ سے سبین کی منگنی ٹوٹ گئی اور شادی بھی رک گئی۔ شادی ہال میں دولہے کی انٹری ہوتے ہی سبین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ گھونگھٹ کے پار سے تیمور کو پہچان چکی تھی اور اب فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا، جبکہ وہ بے قصور تھی۔ اگلے ہی لمحے تیمور سٹیج پر آیا تھا اور اس کی نظریں سبین پر پڑی تھیں۔ اب صدمے میں جانے کی باری تیمور کی تھی۔ تم؟ وہ چلایا تو تمام مہمان ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا کر رہے ہو تم تیمور؟ یہ اس کی والدہ فوراً سے آگے آئیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ میں نے اگر اپنے غم میں اس بات کو ترجیح نہ دی کہ دلہن کون ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کسی بھی گہری کھائی میں اترنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ چلایا تھا، آہستہ بات کرو، گھر چل کر سب بتا دوں گی، ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ اور اس دھمکی پر تیمور خاموش ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے سبین کے برابر میں بیٹھ گیا۔ رخصتی کا شور مچ اٹھا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی بیوی کا پورا نام سبین زہرا ہے۔ اس نے تو صرف زہرا سنا تھا، اور اب وہ اپنی قسمت پر ماتم کرنے پر تلا ہوا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے اپنی ماں کو بتایا تھا، جس لڑکی سے آپ نے میرا نکاح کیا ہے وہ میری وہی اسٹوڈنٹ ہے جس نے مجھے پوری یونیورسٹی میں رسوا و بدنام کیا تھا، اور اس کے باپ نے اس لڑکی کو میرے متھے لگا دیا، جو کہ ایک انتہائی کریکٹر لیس لڑکی ہے جسے اپنے پروفیسر کو بدنام کرتے ہوئے شرم تک نہیں آئی۔ یہ سنتے ہی اس کی والدہ رو پڑی تھی۔ تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اس رشتے کو مت ختم کرنا، ورنہ تمہاری بہن کا گھر بھی برباد ہو جائے گا۔ تیمور درد سے مسکرایا۔ بہت اچھے امی، بہت اچھے۔ وہ گہری سانس بھر کر انہیں دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو یہی صحیح، لیکن پھر میرے اور میری بیوی کے بیچ میں کوئی نہیں آئے گا۔ میں اس سے جیسا چاہے سلوک کروں، کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ وہ زہر آلود لہجے میں کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے سبین پر زبانی تشدد کیا تھا۔ سبین نے اسے اپنی صفائیاں دی تھی کہ وہ اس واقعے سے لاعلم تھی۔ اس کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، اور وہ اس کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اگلے دن صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ تیار ہو کر باہر آیا، پر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اس سے پہلے ناشتے کی میز پر موجود تھی اور سب کو مسکرا کر ناشتہ دے رہی تھی۔ رات کی بے عزتی کا شائبہ تک اس کے چہرے پر نہ تھا۔ وہ جیسے ہی کرسی کھینچ کر بیٹھا تو وہ آگے بڑھ کر اسے ناشتہ دینے لگی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس نے اس قدر زور سے کہا کہ تمام مہمانوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ تیمور کی والدہ نے اسے گھورا۔ کچھ نہیں، میں اپنا ناشتہ خود لے سکتا ہوں۔ اس نے اپنے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائی۔ آپ سامنے بیٹھ جائیے، اس نے سبین کو دیکھ کر کہا اور ناشتے کی پلیٹ پر جھک گیا۔ سبین کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ رات کو جو تماشا ہوا تھا اس میں اس کی ساس صاحبہ نے اسے بچا لیا تھا اور گیسٹ ہاؤس میں سلا کر صبح اسے الماری سے کپڑے لا کر دیے تھے کہ وہ صبح تیار ہو جائے اور کسی کو شک نہ گزرے۔ پر اب تیمور کی اس قدر انسلٹ نے اس کے ہوش و حواس ہی سلب کر لیے تھے۔ وہ ناشتہ کرتے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ نکل پڑا تھا اور سبین اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہاتی رہی تھی۔ بھیا، بابا، آپ نے مجھے کس قدر دھوکہ دیا ہے، مجھے ایک جہنم سے نکال کر دوسری جہنم میں دھکیل دیا۔ اس سے تو بہتر یہی تھا کہ میں اپنی زندگی ہی ختم کر دیتی۔ وہ اپنے گھٹنوں میں سر دیے بے آواز روتی رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ آدھی رات کو کھلا۔ وہ اس وقت جائے نماز بچھائے اپنے رب سے راز و نیاز میں مصروف تھی جب تیمور اندر داخل ہوا تھا۔ واہ، کیا ڈرامے ہیں! اس کی آنسوؤں کی آواز نے تیمور کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ کیا تھا اور وہ اس پر کڑی تنقید کر رہا تھا۔ پہلے کسی کی زندگی میں زہر گھولو، پھر خود اس کی زندگی میں شامل ہو جاؤ اور پھر رب کے سامنے آنسو بہا کر نیک انسان بن جاؤ۔ واہ بی بی واہ، میں تو تمہاری اس اداکاری کا قائل ہو گیا ہوں۔ اس نے کرب سے تیمور کی یہ کڑوی باتیں اپنے اندر اتاری تھیں۔ میں اداکاری نہیں کر رہی، میں اس دن کے لیے دعا کر رہی ہوں جب آپ کو سچ کا اندازہ ہوگا، اس نے اس بار ہمت کر کے کہہ دیا تھا، اور اسی ہمت نے تیمور کے ہوش اڑائے تھے۔
وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے۔ تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارے منہ لگوں اور تمہارے قریب آؤں تو یہ تمہاری سوچ ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری قربت پر۔ وہ اس قدر زور سے چلایا کہ وہ اپنی پوری جان سے کانپ اٹھی تھی۔ خدا کو مانے مجھ پر اتنا ظلم نہ کریں کہ جب آپ سچ بھی نہ جانتے ہوں۔ اب کی بار اس نے بھی ہمت ہار کر پیچھے نہیں ہٹنا تھا۔ تمہاری زبان میں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ آئندہ مجھ سے اونچی آواز میں بات بھی نہ کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بار پھر اسے باہر دھکیلا تھا۔ میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے کہ میرے سامنے بھی مت آؤ، تو تم میرے کمرے میں کس حق سے موجود ہو؟ تبھی سبین نے دروازہ پوری شدت سے کھولنے کی کوشش کی تھی۔ بیوی ہوں میں آپ کی، اگر ایسا ہی تھا تو نہ کرتے نکاح۔ اس نے اپنے غصے پر قابو رکھا۔ گیسٹ ہاؤس میں مہمان ہیں، اپنی عزت آپ خود خراب کریں گے۔ یہ سنتے ہی وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ کوئی بات نہیں، تمہیں لگتا ہے تمہیں معافی مل جائے گی اس طرح، اور کمرے میں جگہ مل جائے گی تو تمہاری بھول ہے۔ ٹیرس خالی ہے، تم وہیں سو گی۔ سبین نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ بہت ٹھنڈ ہے، میں کیسے سوؤں گی؟ اس نے دہائی دی تھی۔ یہ میرا درد سر نہیں ہے۔ اگلے ہی پل اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے گھسیٹ کر ٹیرس تک لے آیا تھا۔ نیا گھر ہے، راستے معلوم نہیں ہوں گے نا، اس لیے تمہیں تمہاری منزل پر چھوڑنے آیا ہوں۔ اب یہیں سوؤ گی تم، اور یہیں تمہارا بستر لگے گا۔ میرے کمرے میں دوبارہ آنے کی بھی غلطی مت کرنا۔ وہ شیر کی دھاڑ سے چلاتے ہوئے واپس لوٹ گیا تھا اور سبین وہیں سمٹ کے بینچ پر ڈھیسی گئی تھی۔ تیمور عالم، تم پچھتاؤ گے اور ضرور پچھتاؤ گے، اس نے کپکپاتے ہوئے ہونٹوں سے کہہ کر سونے کی کوشش کی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اگلے 15 منٹ میں وہ سردی سے بے ہوش ہو جائے گی۔ تبھی ملازمہ رقیہ کسی کام سے چھت پر آئی ہوئی اور وہاں نئی نویلی دلہن کو اس طرح نیلے ہونٹوں کے ساتھ بے ہوش دیکھا تو زور زور سے چلا کر پورے گھر کو اکٹھا کر لیا تھا۔ سوائے تیمور کے تمام لوگ چھت پر جمع ہو گئے تھے۔ اتنی رات کو دلہن چھت پر کیا کر رہی تھی؟ مہمانوں کے سوالات کے جوابات دینا تیمور کی والدہ کے لیے ناممکن سا تھا۔ انہوں نے فوراً سے تیمور کو کال ملائی تھی۔ وہ جو گہری نیند میں تھا ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا بات ہے موم، پلیز اس وقت تو آرام کرنے دے مجھے۔ وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ آرام گیا بھاڑ میں، اور تم ذرا ٹیرس پر آؤ۔ سبین بے ہوش ہو گئی ہے، جسم ٹھنڈا پڑ چکا ہے، خدا نہ خواستہ اسے کچھ ہو گیا تو۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دماغ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش میں لگا رہا، اور اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے پلنگ سے اتر کر چھت کی طرف بھاگا تھا۔ سبین کو ہوش دلانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ایمبولینس کو کال کریں، ہمیں ہسپتال جانا ہوگا۔ تیمور کے منہ سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ کیا میں انسانیت سے بھی گر گیا ہوں؟ ایمبولینس میں پورا راستہ وہ یہی سوچتا رہا، جبکہ سبین کا جسم اب ہلکا ہلکا کرنا بھی شروع ہو گیا تھا۔ میں اتنا سفاک کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس کی آنکھیں پہلی بار نم ہوئی تھیں۔ سبین کو اس حالت میں دیکھ کر اسے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ میں کسی انسان کا قتل نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے ہتھیلیوں پر ٹکائے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا، گویا اپنے رب سے باتیں کر رہا ہو۔ اس نے تمام گھر والوں کو واپس بھیج دیا تھا، البتہ دانیال اپنی بہن کی بیماری کی خبر سن کر فوراً سے واپس آیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب جیسے ہی ایمرجنسی روم سے باہر نکلے تو وہ اس کی طرف لپکا تھا۔ سبین کیسی ہے؟ اس نے میری بیوی کہنے سے گریز کیا تھا کہ دل ملامت کر رہا تھا۔ دیکھیں، انہیں سخت سردی لگ گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچا ہو۔ ٹھنڈی ہواؤں سے بچنا اتنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، لیکن شاید یہ ان کی خود کی لاپرواہی ہے، پر اب ٹھیک ہونے میں 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ وہیں ٹھہر گیا۔ مجھے تو خوش ہونا چاہیے، لیکن سبین کی حالت پر میں اداس کیوں ہو رہا ہوں؟ ہسپتال کے کوریڈور میں وہ یہی سوچ رہا تھا، تبھی اسے ایک شناسا سی آواز سنائی تھی۔ ہاں ہاں، یہی ہسپتال ہے۔ سنا ہے کہ سبین کی جان کو خطرہ ہے۔ اس نے آواز کی سمت میں دیکھا تو اپنی جگہ اچھل پڑا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسوا تھی، جو شاید سبین سے ملنے آئی تھی۔ اور تم نے سنا تیمور سر کا؟ ارے وہی سر جنہیں میں نے اسکینڈل میں پھنسایا تھا اور نام سبین کا لگایا تھا۔ اگلے ہی پل آسمان اور زمین اپنے ساتھ پوری طاقت سے اس کے سر پر آ گرے تھے۔ وہ چند لمحے وہی فریز ہو گیا تھا۔ آج تو بس اس لیے آئی ہوں تاکہ اسے مجھ پر شک نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھی ہی تھی کہ اچانک تیمور اس کے راستے میں آیا تھا۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اسوا کو شدید دھچکا لگا تھا۔ سر آپ یہاں؟ وہ بے حد گھبرائی ہوئی سی تھی۔ ہاں بالکل میں، اور اب تمہارے فرار کے سارے راستے بند ہیں، کیونکہ تم نے سبین جیسی پاک دامن لڑکی پر الزام لگا کر نہ صرف اس کی بلکہ میری زندگی بھی برباد کر دی۔ میں اس بات کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اسوا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے تیمور سے لاپرواہی کا اظہار کیا۔
سمجھ تو تمہیں اب سب کچھ آئے گا جب تم خود پورے میڈیا کے سامنے یہ بیان دو گی کہ نہ صرف پروفیسر بے قصور تھے بلکہ وہ لڑکی بھی جسے تم نے ان کے نام سے منسوب کیا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ ہتھے سے اکڑ گئی۔ اپنی حد میں رہیے پروفیسر صاحب، آپ ہوتے کون ہیں مجھے یہ سب کہنے والے؟ پروفیسر تیمور کڑے تیوروں سے آگے بڑھے۔ میں سبین کا شوہر ہوں اور اپنی حد میں تو میں ہوں، لیکن جب حد پار کروں گا تو تم کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہوگی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ابھی اسی وقت پوری پریس کانفرنس کے سامنے سب کو حقیقت بتاؤ، ورنہ تمہاری سزا کا فیصلہ تو میں بہت پہلے ہی کر چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی اسوا کرسی پر بیٹھ گئے۔ اس نے گہرے سانس لے کر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ مجھے اس طرح بلیک میل نہیں کر سکتے، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، تمہیں ابھی میری طاقت کا اندازہ ہی کہاں ہے؟ اسوا نے تیمور کی بات پر سر جھٹکا تھا۔ زندگی اسے پیاری تھی اور اسے اب سبین اور تیمور کی عزت کو معاشرے میں وہی مقام دلانا تھا جو وہ دونوں اس کی وجہ سے کھو چکے تھے۔ سبین کو ہوش آ گیا تھا اور اس نے روتے ہوئے اپنے بھائی سے گھر واپس جانے کی ضد کی تھی۔ تیمور کی گھر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر دانیال اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی ٹی وی لاؤنج میں چلتی نیوز نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ سامنے تیمور اور اسوا بیٹھے ہوئے تھے۔ میں یہ اعتراف کرتی ہوں کہ تیمور اور سبین کی زندگی برباد کرنے میں میرا ہاتھ ہے، اور ان پر دونوں طرف سے جھوٹے الزام لگانے والی میں ہی تھی، جبکہ یہ دونوں بے خبر تھے۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر کہتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا تھا اور سبین وہیں صوفے پر ڈھہ سی گئی تھی۔ میں نے تمہیں دوست سمجھا اور تم نے میری پیٹھ پر وار کیا۔ ابھی وہ اس صدمے سے نہ نکلی تھی کہ اچانک ٹی وی اسکرین پر تیمور نمودار ہوا تھا۔ میں وہ پروفیسر ہوں جو اس مہم کا حصہ بنا، لیکن ایک ہستی ایسی بھی ہے جو میرے ساتھ انتہائی مشکل حالات کے باوجود ساتھ چلتی رہی، یہاں تک کہ میری اتنی بے عزتی کے باوجود اس نے اف تک نہیں کہا۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ سبین بے قصور تھی اور رہیں گی، اور میں اس سے غلط فہمی کی بنا پر ہونے والے تلخ رویے کی ان سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ کہتے ہی تیمور نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ آپ اگر مجھے سن رہی ہیں تو مجھے معاف کر دیجیے اور میرے سکون کے لیے دعا کیجیے، جو شاید اب آپ کے ساتھ رہنے میں ہی ممکن ہے۔ یہ سنتے ہی سبین نے اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ تو اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ ان کے ساتھ واپس جاؤ گی یا پھر یہی رہو گی؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے وہ اور اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو تک رہی تھی۔ کیا مجھے تیمور کے پاس واپس چلے جانا چاہیے اور معاف کر دینا چاہیے، یا پھر اسے زندگی سے نکال دینا چاہیے؟ وہ خود سے سوال میں مصروف تھی کہ اسے اپنے پیچھے آہٹ کا احساس ہوا۔ بیگم صاحبہ، آپ کس نتیجے پر پہنچی ہیں؟ آواز اسے بے حد قریب سے محسوس ہوئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا اور اس نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ جتنی سزا مجھے دینی تھی آپ دے چکے ہیں، اب میں مزید سزا کی متحمل نہیں ہو سکتی ہوں۔ اس کا لہجہ بھرا گیا تھا۔ تیمور نے اسے کندھوں سے تھاما اور خود کے مقابل کیا تھا۔ مانتا ہوں کہ میں بھی غلط تھا، مانتا ہوں کہ میں نے تحقیق نہیں کی، مانتا ہوں کہ تمہیں تکلیف دی، اذیت پہنچائی، لیکن میں خود بھی اذیت کا شکار تھا اور اس تکلیف نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ سبین نے پہلی بار اس کی نظروں سے نظریں ملائیں۔ دونوں کی آنکھیں چمکی تھیں، نمی تیر رہی تھی۔ ایک انسان کے غلط ارادے اور نیت نے ہم دونوں کو برباد کیا ہے۔ تیمور نے اپنی بات جاری رکھی۔ میرا کیریئر برباد ہوا، میری پوری زندگی۔ سبین نے لقمہ دیا تو اس نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھا تھا۔ جانتا ہوں کہ معافی کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن اپنی زندگی کے اندھیروں سے نکل کر امید کی کرن میں جینا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس معاملے میں میرا ساتھ دو گی؟ میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کر رہا، اس نے محبت پاش لہجے میں کہتے اسے دیکھا تھا۔ سبین کا دل پگھل گیا تھا۔ تیمور کا بھی تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اسے جو دکھایا گیا اس نے اس پر یقین کر لیا۔ اس نے اپنے دل کو اس کے لیے نرم ہوتے دیکھا تو رسوائی اگر سبین کے حصے میں آئی تھی تو رسوائی تو تیمور کے حصے میں بھی آئی تھی، اور کوئی اس سے محروم نہ رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ زمین پر بیٹھی تھی اور اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی تھی۔ تیمور بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے چہرے کو اس کے ہاتھوں سے آزاد کرواتے ہی اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا تھا۔ اس بات کو میں کیا سمجھوں؟ اس نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سبین نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ تیمور بے چین ہوا۔ آئندہ کبھی نہ مجھ پر چلائیں گے، نہ ہاتھ اٹھائیں گے، اور نہ ماضی کا تانا دیں گے، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ تیمور پہلی بار مسکرایا تھا۔ کبھی بھی نہیں۔ تم جیسی حسین، پیاری، فرما بردار بیوی ہو تو انسان کا دل خود اس کی طرف مائل ہوتا ہے، نہ کہ اسے تکلیف دینے پر راضی ہوگا۔ اگلے ہی لمحے تیمور نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا۔ ماضی بھول جاتے ہیں اور حال پر توجہ دے کر مستقبل کو خوبصورت بناتے ہیں۔ کیا تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ تیمور نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے پوچھا تھا۔ سبین نے سر ہلا کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا تھا، اور یہ اقرار ہی تیمور کے لیے پوری زندگی تھا۔ سچ؟ اس نے دیوانہ وار اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر پوچھا تھا۔
بالکل سچ۔ سبین کھل کر مسکرائی بھی تھی اور شرمائی بھی۔ تیمور نے اس کی نم آنکھوں کو عقیدت سے چومتے اسے شدت سے